اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ النحل کی آیت نمبر 27 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ النحل آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاکون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین۔ ثم پھر یوم القیامت قیامت والے دن یخزیہم اللہ رسوا کرے گا ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ یعنی پچھلی سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو بھی انبیاء کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ کے خلاف یعنی توحید کے خلاف جو چالیں چلتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان پہ عذاب آئے گا دنیا میں ان کی جڑوں سے، اور ان کی جو بنیاد جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے یعنی ان کے گھر بھی، اور جو دین کے خلاف وہ عمارت بناتے ہیں وہ ان کے اوپر گرے گی، یعنی وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن، یہ تو دنیا میں ہو گیا ان کا، یعنی ان کی جو پکڑ ہے اللہ کی پکڑ سے ان کو کوئی دنیا میں بچا نہیں سکے گا، تو پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کریں گے، ذلت ہوگی ان کے لیے، رسوائی ہوگی، جہنم میں ڈال دے گا اللہ ان کو۔ وہ یقولو صرف جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اور اللہ فرمائیں گے این شرکائی الذین، کہاں ہیں وہ شریک جو دنیا میں کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، اور اللہ کی ذات اور صفات تم ان میں کہتے تھے میری مخلوق میں، وہ کہاں ہیں؟ کنتم تشاکون فیہم، جو تم دنیا میں میرے نبیوں سے جھگڑا کرتے تھے کہ ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں لات منات عزا بچا لے گا، ان جن کی بنیاد پہ تم نبیوں کی مخالفت کرتے تھے اور اہل حق سے جھگڑا کرتے تھے، بتاؤ آج وہ کہاں ہیں جن پہ تمہاری امیدیں تھیں؟ قال الذین، اللہ فرماتے ہیں اب ان لوگوں کی بات کہیں گے وہ لوگ، جو بھی لوگ ہوں گے، اوت العلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا فرمایا، قرآن کا علم عطا فرمایا، وہی میں سے اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری اس میں سے ان کو علم کا حصہ دیا۔ ان خزی الیوم، بے شک بہت ہی ذلت کا دن ہے آج کا دن، وسوء، بہت ہی برا ہے، علی الکافرین، انکار کرنے والوں کا۔ جس نے دنیا میں حق کا انکار کیا ہے، وہ کوئی بھی ہے، نان مسلم ہے یا مسلم بھی ہے، اور اس نے اس پہ عملی انکار کیا یا اعتقادی انکار کیا، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ذریعے سے بھی کہلوائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ یعنی انسان کو علم سے ہی یہ خبر ملتی ہے، قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والے وقت میں قبر میں حشر کی منازل کیا ہوں گی، انسان کے ساتھ کیسے بیتے گی، اور پھر انسان اس کو بچتا ہے جو وہاں پریشانی والی اور تکلیف والی بات ہوگی، اور ان چیزوں سے کو کرتا ہے جہاں اس کو نجات جس سے ملنے کی امید ہوتی۔ تو حشر کے معاملات کیسے ہوں گے، قبر کے معاملات کیسے ہوں گے، یہ علم والوں کو پتہ ہے، اور جس نے قرآن پڑھا ہوگا، کہ اس نے قرآن سمجھا ہوگا، وہ اپنے رب کی عظمت کو بھی پہچانے گا، اپنے نبی کی عظمت کو پہچانے گا، اور قرآن کریم کی عظمت کو بھی پہچانے گا۔ الذین، وہ لوگ، اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے نافرمان اور حق کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، انبیاء سے جھگڑا کرنے والے متکبر لوگ ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ، یعنی وہ لوگ جن کو موت آئے گی، موت دیتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہوا ہے، یعنی انہوں نے حقوق اللہ بھی پورے نہیں کیے، حقوق العباد بھی پورے نہیں کیے، وہ اپنی جانوں پہ انہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے۔ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، تو وہ ڈالیں گے سلام، یعنی کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم نے تو کوئی برائی نہیں کی ہے۔ جب وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، ان کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا یہی باتیں ہم سنتے تھے، تو وہ ان فرشتوں سے امن کی اور صلح کی بات کریں گے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، تو ہم نے تو کوئی دنیا میں برائی نہیں کی۔ یہ کوئی برائی نہ کرنے کا علماء فرماتے ہیں ایسی بات ہے جیسے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑے تو سب سے پہلا جو اس کا جملہ نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں چوری تو نہیں کر رہا تھا۔ کسی کو بھی کوئی غلط کام کرتے دیکھتے وہ کہتے ہیں میں یہ تو نہیں کر رہا تھا، یہ ایسے وہ کہیں گے۔ فرشتے آگے ان کو کیا جواب دیں گے؟ بلا، ہاں، کیوں نہیں،
جیسے کسی کو ہوتا ہے نا کوئی کام نہ کرنا ہو، نفی کرنی ہو تو کہتے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں، ایسے ہی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تم کس کو بتا رہے ہو؟ ہمارا رب تو وہ رب ہے جسے تمہارے سارے کرتوتوں کا علم ہے، تمہارے جو تم دنیا میں اعمال کرتے ہو اس کا علم ہے۔ آپ تم کہو یا نہ کہو کہ ہم نے برائی کی ہے یا نہیں کی ہے، ہمارا رب سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ صلح کی بات کرتے ہیں، کوشش کی بات کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کو وہ فرشتے سلام کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ اور ایمان موت کے وقت ناقابل قبول ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا فرعون کے معاملے میں، اس نے بھی کہا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، تو اللہ نے کہا الآن، اب لائے ہو، اس لیے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی وہ چالیں چل رہے تھے دین کے خلاف اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، تو اب وہ ان کو یہ وہی مثال ہے جیسے عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ برائی کر رہی تھی، کیسے کر رہی تھی، لیکن جب رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تو اس نے مدعا سارا یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا۔ ایسے ہی ہے بالکل بات ہے۔ اب کیا کریں گے فرشتے؟ ان کے جانیں نکالیں گے جب فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ اب تم جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اس کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک حدیث ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے، تو یہاں پہ آگے باغ والی بھی بات آئے گی، تو ان کی قبر جہنم کا گڑھا ہے، اور آگے کی بھی ان کو خوشخبری سنا دی کہ آگے بھی تمہارے لیے جہنم ہی جہنم ہے اور ہمیشہ اس میں رہو گے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَا، بہت ہی برا ہے، بدترین جگہ ہے ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، المتکبرین، جو دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور اس قرآن کی ناقدری کرتے تھے، دین کی ناقدری کرتے تھے، اسلام کی ناقدری کرتے تھے، اور دنیا ہی سب کچھ، دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی بری جگہ ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور ایسے لوگوں کو یہی ٹھکانہ بنتا ہے۔ وکیل الذین، اور کہتے ہیں جب پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے اتقوا، جو اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار لوگ ہیں، ما انزل ربکم، آپ کے رب نے تمہارے نبی پہ کیا نازل کیا ہے؟ یعنی جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن کے اندر کیا ہے، اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ آپ کے رب نے کیا اتارا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قالو، تو وہ جواب دیتے ہیں خیرہ، بہترین چیز ہے، بھلائی والا کلام ہے، قابل عمل چیز ہے، رہبر ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے والا ہے، ایک ایک لفظ اس کا خیر ہی خیر ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اساطیر الاولین، کیونکہ اپنے علم کو زیادہ جانتے تھے، انہوں نے اللہ کے علم کی ترجیح دی، قرآن کے علم کو ترجیح دی، اور انہوں نے کہا کہ بہترین چیز ہے، بھلائی ہے، ہر طرح سے اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، فائدے ہی فائدے ہیں۔ للذین آحسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ اچھے اعمال کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھلائی ہی بھلائی ہے، قرآن خیر ہی خیر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں بھی بہترین حالات دیں گے۔ اب دنیا میں بہترین حالات، پھر وہی بات آتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو مال و دولت زیادہ دیں گے، نہیں، اطمینان قلب دیں گے، سکون دیں گے، نیکیاں کرنے کے مواقع ان کو میسر ہوں گے، اور گناہوں سے بچنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ ان کی دنیا حسنہ ہے۔ ان کے پاس بے شک مال نہیں ہوگا، دولت نہیں ہوگی، یہ اللہ کے ہاں کوئی معنی ہی رکھتی یہ چیزیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بھی ان کے لیے بہترین ہوگا۔ جس نے قرآن کو خیر کہا، قرآن کو خیر سمجھا، قرآن کو خیر بتایا، اس خیر پہ عمل کیا، اللہ کہتے ہیں اس کو آخرت میں بھی خیر ملے گی۔ اور جس نے اساطیر الاولین کہا، اس کے لیے آخرت میں جہنم ہے۔ وَالنِّعْمَةُ، اور بہت ہی اچھی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، امن کی جگہ ہے، دار المتقین، گھر ان کا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈر کے نیکیاں کرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، ان کے لیے بہترین گھر ہے۔ اب دیکھیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ قرآن کو اساطیر الاولین کہہ کے اس کو چھوڑ دیں گے، دوسروں کو اس سے روکیں گے اور اپنے علم کو بہت بڑا سمجھیں گے، تو آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اور اگر آپ اس کو خیر ہی خیر سمجھیں گے، تو خیر اور بھلائی والی وہ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان کو پتہ چلے تو پھر انسان اس کو چھوڑتا نہیں ہے، پھر انسان اس کو لیتا ہے۔ خیر کا مطلب ہی یہی ہے، ہم برائی کی طرف لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اساطیر الاولین، لیکن ہم بھلائی کو نہیں لیتے۔ اگر ہم قرآن کو خیر سمجھتے ہیں، اس کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے ہم اس کو سمجھیں، اس کو حاصل کریں اور اس کو
خیر کو بانٹنا چاہیے. جتنی چیز بانٹتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے، وہ اتنی انسان کے پاس زیادہ ہوتی ہے. جب ہم اس قرآن کو، نیکیوں کو، خیر کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں میں بانٹیں گے تو ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی بھلائیاں ہی بھلائیاں آئیں گی، اور پھر ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے. نعمت دار المتقین، بہترین ٹھکانہ ہے. کون سا؟ جنات و عدن، جنت عدن ہے، ہمیشہ رہنے والی جنت ہے. یدخلونہا، اس میں داخل ہوں گے، یعنی وہاں محل ہوں گے. جس نے قرآن کو سمجھا اس کو دنیا میں بھی بھلائی ملی اور اس کو آخرت میں بھی خیر ملی، اور اللہ اس کو جنت میں داخل ہوں گے. تجری من تحتہا الانہار، اس کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی. لہم فیہا، اور اس جنت کے اندر ہوگا ان کے لیے ما یشاءون، جو چاہیں گے، جو فرمائش ہوگی. دنیا میں انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، جو کچھ مرضی ہے اس کو مل جائے، لیکن کبھی بھی اس کی ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی. اگر ہو بھی جائیں تو موت پہ آ کے وہ ختم ہو جاتی ہیں. لیکن آخرت میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا کو میری چاہت کے مطابق، یعنی اللہ کی چاہت کے مطابق گزاریں گے تو آخرت میں تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی. اور وہاں کے خواہش پوری ہونے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہاں تو ختم ہوتی ہے، نعمت کو ملتی ہے، کبھی نعمت چھن جاتی ہے، کبھی بندہ ہی چھن جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں ان کو ملے گا جو وہ چاہیں گے، جس کی وہ خواہش کریں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین، اور یہی طریقہ ہے میرے رب کا، اور یہی میرا رب کا طریقہ ہے کہ وہ بدلہ دیتا ہے، جزا دیتا ہے اللہ المتقین کو، نیک لوگوں کو. بروں کو برائی اور اچھوں کو اچھائی کا بدلہ دینے والا میرا اللہ ہے. آپ دیکھیں یہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں، اب ان کی موت کا ذکر ہوگا. پیچھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو، جنہوں نے جانوں پہ ظلم کیا، ان کو جہنم کی خوشخبری کے ساتھ جان نکلتے. الذین، ایسے نیک لوگ، متقی لوگ جو قرآن کو خیر ہی خیر کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، بانٹتے ہیں اس خیر کو. تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو بھیجتا ہے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، موت کے وقت جب فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، طیبین، وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ شرک سے پاک ہوتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات پہ چلنے سے پاک ہوتے ہیں. ان کا کھانا پاک ہوتا ہے، ان کا پینا پاک ہوتا ہے، ان کی سوچ پاک ہوتی ہے، ان کا جسم پاک ہوتا ہے، ان کا عمل پاک ہوتا ہے، سوچ، نظر، ہر چیز پاک ہوتی ہے، اور ہر بندے کے لیے خیر ہی خیر چاہتے ہیں. تو یہ وہ پاکیزہ لوگ اس حال میں دنیا جاتے ہیں کہ دوسروں کا بھی بھلا چاہتے ہیں، اپنا بھی بھلا کرتے ہیں. کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سوچنا، بولنا، دیکھنا، ہر چیز ان کی پاکیزہ ہوتی ہے. یقولون سلام علیکم، تو فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں. انہوں نے تو فرشتوں کے ساتھ جان پہچان بنانے کی کوشش کی، کافر لوگوں نے جو قبول نہیں ہوئی. یہ وہ آتے ہیں انسان کو کہ وہ اس کو فرشتے سلام کرتے ہیں. جب انسان کہیں پہ جا رہا ہو نا، کوئی بندہ سلام کرے تو بندہ بالکل پرامن ہو جاتا ہے کہ اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں، یہ میرا موبائل پرس چھیننے والا نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے. تو جو فرشتے آ کے جب اس کو سلام کرتے ہیں تو اس کو بھی پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خیر ہی خیر ہے، کیونکہ میرے اوپر وہ سلامتی کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس جب فرشتے آتے ہیں وہ ان کو سلام کرتے ہیں، وہ روشن چہرہ ہوتے ہیں. وہ فرشتے جنت سے ان کے لیے، اس کی روح کے لیے کفن لاتے ہیں، جنت سے خوشبو لاتے ہیں، اس کے آسمان کے اوپر لے کے ان کو جاتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، آسمان پہ اس کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر در کھلتے ہیں، پھر ایک آسمان کے فرشتے اس کو اگلے آسمان تک چھوڑ کے آتے ہیں. یہ ساری کی ساری بشارتیں اس کے لیے، اور آخر میں اس کی روح جو ہے علیین میں چلی جاتی ہے، وہاں اس کو ٹھکانہ دے کے پھر قبر میں آتی ہے سوال و جواب کے لیے. تو فرشتے سلام دیتے ہیں. سلام دینا نیک لوگوں کا کام، متقی لوگوں کا کام ہے، اس کو انسان کو عام کرنا چاہیے. اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ اس جنت میں. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس قبر میں داخل ہو جا بوجہ اس کے کہ تو نے ایسے اعمال کیے جس سے تیرا رب راضی ہو گیا. تو نے اپنے اعمال سے اپنے رب کو راضی کیا. جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.